نظام انصاف میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے، آئین کی پامالی سر عام ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ دیکھیں، کفر کے نظام کے ساتھ تو معاشرے قائم رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم کے نظام کے ساتھ معاشرے قائم نہیں رہتے، قومیں اور معاشرے ترقی نہیں کرتی۔ آج یہ حالت ہے کہ جنہوں نے آئی پی پیز کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے اور کرپشن کے ذریعے اپنا پیسہ ملک سے باہر شفٹ کر دیا ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہو یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، اور آج اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دوبارہ اس قوم پہ مسلط کر دیا ہے جعلی الیکشن کے ذریعے، فراڈ کر کے، اور ان کٹ پتلیوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہے۔ مجھے بتائیں، جو ایک آنیسٹ لیڈر ہے وہ ہے عمران خان، اس کے پوری دنیا میں کوئی پراپرٹی اٹھا کے دکھا دیں، پوری دنیا میں اس کے کوئی بینک بیلنس اٹھا کے دکھا دیں، آپ نے کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے؟ اسی طرح اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، یا کسی کے بینک بیلنس ملیں گے، یا آف شور کمپنیاں ملیں گی، یا آپ کو پراپرٹیز ملیں گی، اور ان سب کی ملیں گی۔ ان لوگوں نے اس ملک سے جب بھاگنا ہے تو کسی نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں چلے جانا ہے، دبئی میں چلے جانا ہے، کسی نے لندن میں، کسی میں امریکہ میں، لیکن میں نے اور آپ نے اور قوم نے یہاں رہنا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے مرنا جینا میرا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے، مجھے 1000 سال بھی یہ سزا دیں میں یہیں رہوں گا، لیکن مجھے بتائیں، اللہ کا حکم ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج وہ جیل میں بیٹھ کے، عمران خان الحمدللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، اس لیے کہ پوری قوم، پوری عوام، پوری امت مسلمہ اس کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ یہاں انصاف کی کرسی پہ جو سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہونی چاہیے، آج لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کا کردار ہے، وجہ آپ کی پرفارمنس ہے، وجہ آپ کی کمٹمنٹ ہے ٹورڈز دی جسٹس سسٹم، ٹورڈز دی نیشن۔ ایک شخص نے یہاں اس ملک کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اس کرپٹ سسٹم نے اس کو اٹھا کے، ان کرپٹ لیڈرز نے اس کو جیل میں ڈال دیا، جبکہ یہ سو کارڈ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے میرے حقوق تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، اور ان کٹ پتلیوں کو، ان کے کارندوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ہماری کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، رپورٹس یہ ہیں کہ اس کو کھانا بھی وہ نہیں دیا جا رہا جو ان کا حق ہے، اور یہ رپورٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اور میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کی یہ سو کارڈ جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت مقتدرہ ہیں، یہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا نا، بہنوں کو ان کی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ ایک بہن باہر ہے جس نے پٹیشن کر رکھی ہے کہ اس کو ملاقات کرنے دی جائے۔ جس طرح انہوں نے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے۔ اور ایک بات اور دیکھیں، ایک فوکل پرسن اس کا انتظار پنجوتا یہاں اسلام آباد کیپٹل سے اٹھایا گیا، وہ آج کہاں ہے؟ کس نے غائب کیا؟ کس نے اٹھایا اور کیوں غائب کیا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں، اس ملک میں انصاف کے نظام کے مطابق چلنے دیں۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے آپ کی نظر میں تو مقدمہ کے مطابق ان کو پروسیڈ کریں، لیکن جو کچھ یہ قانون کے ساتھ، انصاف کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور انصاف کے نظام پہ یہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سپریم کورٹ یہ ضروری ہے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، اس کے اوپر جو لوگ حملہ آور ہیں اس کا دفاع اور آئین کا دفاع سپریم کورٹ کے اوپر لازم اور واجب ہے، اور یہ خود اس کا دفاع کریں۔ اور الیکشن کمیشن جس طرح پارٹی بنا ہوا ہے ان کے خلاف نہ صرف پروسیڈ کریں بلکہ ان سے یہ عہدے واپس لیں، کہ کام کر دو، لوگوں کے حقوق معطل کر دو، پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف
یہ فیصلہ کرا دو اور لوٹے توڑ کے لے آؤ تو ہم آپ کو اقتدار میں بھیک میں کچھ دے دیں گے۔ اور مجبوری اور ضروری اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب ناانصافی کے تمام فیصلوں کو یہاں وہ پروٹیکٹ کریں گے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھے، یہ پاکستانی قوم کے جو عوام کا حق کے حکمرانی ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ نظام ان چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے، آئین کی پامالی سر عام ہو رہی ہے اور اس طریقے سے معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ دیکھیں، لیکن ظلم کے نظام کے ساتھ معاشرے قائم نہیں رہتے، قومیں اور معاشرے ترقی نہیں کرتی۔ آج یہ حالت آئی پی پیز کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے اور کرپشن کے ذریعے اپنا پیسہ ملک سے باہر شفٹ کر دیا ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہو یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو۔ اور آج اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دوبارہ اس قوم پہ مسلط کر دیا ہے جعلی الیکشن کے ذریعے، فراڈ کر کے، اور ان کٹ پتلیوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہے۔ مجھے بتائیں، جو ایک آنیسٹ لیڈر ہے وہ ہے عمران خان، اس کے پوری دنیا میں کوئی پراپرٹی اٹھا کے دکھا دیں، پوری دنیا میں اس کے کوئی بینک بیلنس اٹھا کے دکھا دیں، آپ نے کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے؟ اسی طرح اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، یا کسی کے بینک بیلنس ملیں گے، یا آف شور کمپنیاں ملیں گی، یا آپ کو پراپرٹیز ملیں گی، اور ان سب کی ملیں گی۔ ان لوگوں نے اس ملک سے جب بھاگنا ہے تو کسی نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں چلے جانا ہے، دبئی میں چلے جانا ہے، کسی نے لندن میں، کسی میں امریکہ میں، لیکن میں نے اور آپ نے اور قوم نے یہاں رہنا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے مرنا جینا میرا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے، مجھے 1000 سال بھی یہ سزا دیں میں یہیں رہوں گا، لیکن مجھے بتائیں، اللہ کا حکم ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ عمران خان الحمدللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، اس لیے کہ پوری قوم، پوری عوام، پوری امت مسلمہ اس کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ یہاں انصاف کی کرسی پہ جو سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہونی چاہیے، آج لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کا کردار ہے، وجہ آپ کی پرفارمنس ہے، وجہ آپ کی کمٹمنٹ ہے ٹورڈز دی جسٹس سسٹم، ٹورڈز دی نیشن۔ ایک شخص نے یہاں اس ملک کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اس کرپٹ سسٹم نے اس کو اٹھا کے، ان کرپٹ لیڈرز نے اس کو جیل میں ڈال دیا، جبکہ یہ سو کارڈ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے میرے حقوق تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، اور ان کٹ پتلیوں کو، ان کے کارندوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ہماری کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، رپورٹس یہ ہیں کہ اس کو کھانا بھی وہ نہیں دیا جا رہا جو ان کا حق ہے، اور یہ رپورٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اور میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کی یہ سو کارڈ جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت مقتدرہ ہیں، یہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا نا، بہنوں کو ان کی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ ایک بہن باہر ہے جس نے پٹیشن کر رکھی ہے کہ اس کو ملاقات کرنے دی جائے۔ جس طرح انہوں نے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے۔ اور ایک بات اور دیکھیں، ایک فوکل پرسن اس کا انتظار پنجوتا یہاں اسلام آباد کیپٹل سے اٹھایا گیا، وہ آج کہاں ہے؟ کس نے غائب کیا؟ کس نے اٹھایا اور کیوں غائب کیا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں، اس ملک میں انصاف کے نظام کے مطابق چلنے دیں۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے آپ کی نظر میں تو مقدمہ کریں اور قانون کے مطابق ان کو پروسیڈ کریں، لیکن جو کچھ یہ قانون کے ساتھ، انصاف کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور انصاف کے نظام پہ یہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سپریم کورٹ یہ ضروری ہے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، اس کے اوپر جو لوگ حملہ آور ہیں
اس کا دفاع اور آئین کا دفاع سپریم کورٹ کے اوپر لازم اور واجب ہے، اور یہ خود اس کا دفاع کریں۔ اور الیکشن کمیشن جس طرح پارٹی بنا ہوا ہے ان کے خلاف نہ صرف پروسیڈ کریں بلکہ ان سے یہ عہدے واپس لیں، جو کام کر دو، لوگوں کے حقوق معطل کر دو، پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف یہ فیصلہ کرا دو اور لوٹے توڑ کے لے آؤ تو ہم آپ کو اقتدار میں بھیک میں کچھ دے دیں گے۔ اور مجبوری اور ضروری اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب ناانصافی کے تمام فیصلوں کو یہاں وہ پروٹیکٹ کریں گے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھے، یہ پاکستانی قوم کے جو عوام کا حق کے حکمرانی ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، نظام انصاف میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے، آئین کی پامالی سر عام ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ دیکھیں، کفر کے نظام کے ساتھ تو معاشرے قائم رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم کے نظام کے ساتھ معاشرے قائم نہیں رہتے، قومیں اور معاشرے ترقی نہیں کرتی۔ آج یہ حالت ہے کہ جنہوں نے آئی پی پیز کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے اور کرپشن کے ذریعے اپنا پیسہ ملک سے باہر شفٹ کر دیا ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہو یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، اور آج اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دوبارہ اس قوم پہ مسلط کر دیا ہے جعلی الیکشن کے ذریعے، فراڈ کر کے، اور ان کٹ پتلیوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہے۔ مجھے بتائیں، جو ایک آنیسٹ لیڈر ہے وہ ہے عمران خان، اس کے پوری دنیا میں کوئی پراپرٹی اٹھا کے دکھا دیں، پوری دنیا میں اس کے کوئی بینک بیلنس اٹھا کے دکھا دیں، آپ نے کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے؟ اسی طرح اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، یا کسی کے بینک بیلنس ملیں گے، یا آف شور کمپنیاں ملیں گی، یا آپ کو پراپرٹیز ملیں گی، اور ان سب کی ملیں گی۔ ان لوگوں نے اس ملک سے جب بھاگنا ہے تو کسی نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں چلے جانا ہے، دبئی میں چلے جانا ہے، کسی نے لندن میں، کسی میں امریکہ میں، لیکن میں نے اور آپ نے اور قوم نے یہاں رہنا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے مرنا جینا میرا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے، مجھے 1000 سال بھی یہ سزا دیں میں یہیں رہوں گا، لیکن مجھے بتائیں، اللہ کا حکم ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج وہ جیل میں بیٹھ کے عمران خان الحمدللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، اس لیے کہ پوری قوم، پوری عوام، پوری امت مسلمہ اس کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ یہاں انصاف کی کرسی پہ جو سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہونی چاہیے، آج لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کا کردار ہے، وجہ آپ کی پرفارمنس ہے، وجہ آپ کی کمٹمنٹ ہے ٹورڈز دی جسٹس سسٹم، ٹورڈز دی نیشن۔ ایک شخص نے یہاں اس ملک کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اس کرپٹ سسٹم نے اس کو اٹھا کے، ان کرپٹ لیڈرز نے اس کو جیل میں ڈال دیا، جبکہ یہ سو کارڈ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے میرے حقوق تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، اور ان کٹ پتلیوں کو، ان کے کارندوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ہماری کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، رپورٹس یہ ہیں کہ اس کو کھانا بھی وہ نہیں دیا جا رہا جو ان کا حق ہے، اور یہ رپورٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اور میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کی یہ سو کارڈ جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت مقتدرہ ہیں، یہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا نا، بہنوں کو ان کی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ ایک بہن باہر ہے جس نے پٹیشن کر رکھی ہے کہ اس کو ملاقات کرنے دی جائے۔ جس طرح انہوں نے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے۔ اور ایک بات اور دیکھیں، ایک فوکل پرسن اس کا انتظار پنجوتا یہاں اسلام آباد کیپٹل سے اٹھایا گیا، وہ آج کہاں ہے؟ کس نے غائب کیا؟ کس نے اٹھایا اور کیوں غائب کیا؟
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں. یہ ہے آپ کی نظر میں تو مقدمہ کریں اور قانون کے مطابق ان کو پروسیڈ کریں، لیکن جو کچھ یہ قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ظلم